اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور بے حد طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روئے زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سارا مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یعنی پیرالائز ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی تھی، یہاں تک کہ ان کی باڈی کے مسلز کھلنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں یہ پھیلنے والی بیماری ہی نہ ہو اور ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست اور رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی تھی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی، انہیں کھلاتی پلاتی تھی اور انہیں نہلاتی بھی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لا سکیں اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکیں۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تھا۔ اللہ عالم ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری ختم کرے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا 80 سال۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے ابھی میں یہ دعا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے۔ جب تک 80 سال نہ گزر جائیں، جس طرح میں نے ناز و نعمت میں 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں 80 سال اس بیماری اور تنگ دستی میں صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا اگر ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر لیں تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے،
میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً دعا قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر سے بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی گھر واپس آئی تو وہ انہیں بالکل بھی پہچان نہیں پائی۔ ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے۔ میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ تب وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کی بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کی۔ ان کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی نوازنے لگا۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دیے۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔